اگلا جو چیپٹر ہے وہ الدرس الرابع ہے. اس میں دیکھیں آپ، ہمارے پاس ایک لفظ ہے البیت. البیت پر جب ہم نے فی کا لفظ لگا دیا فی، تو اس نے البیت کی یہ جو زیر آپ کو نظر آ رہی تھی اس نے زیر کے اندر کنورٹ کر دیا. تو البیت سے یہ فی البیتی ہو گیا. المسجد سے یہ فی المسجدی ہو گیا. اسی طرح المکتب پر جب ہم نے علا کا لفظ لگایا تو اس نے المکتب کی پیش کو اس زیر کے اندر کنورٹ کر دیا، تو یہ علی المکتبی ہو جائے گا. اور السریر جب ہم علا لگائیں گے تو علی السریری ہو جائے گا. تو اس باکس سے جو آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے، اس سے ہم یہ ایک کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ فی اور علا جن الفاظ پر کلمات پر آتے ہیں، ان کلمات کا جو سب سے آخری حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے زیر دینی ہوتی ہے. ان حروف کو، فی علا کو عربی زبان میں حروف جار کہتے ہیں یا حروف جر کہتے ہیں، اور جر جو ہے وہ زیر کو کہتے ہیں. جر جو ہے وہ زیر کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تو یہ وہ حروف ہیں جو لفظوں کو زیر دیتے ہیں، اس لیے اس کو ہم حروف جر کہتے ہیں. یہ تعداد کے اندر تقریباً 17 ہوتے ہیں، اور سب کا مطلب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، اور علا کا مطلب ہوتا ہے پر یعنی آن. اب دونوں کا مطلب ڈیفرنٹ ہے، لیکن دونوں کا کام ایک ہی ہے کہ اگلے والے لفظ کے آخری حرف کو زیر دینی ہے. تو تعداد کے اندر یہ تقریباً 17 ہیں. سب کا مطلب ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن سب کا ایکشن ایک ہے. عربک کے اندر ان کو حروف جر کہتے ہیں، اور انگلش کے اندر ان کو پریپوزیشنز کہتے ہیں، جیسے ان، آن، فرام، اس طرح ہوتے ہیں. با پورشن میں دیکھیں آئینہ، آئینہ محمدن. جو لفظ آئینہ ہے، آئینہ یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لوکیشن پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں. اور ہم نے پیچھے کچھ اور بھی حروف استفہام پڑھے ہیں، جیسے ما ھذا، آ ھذا، من ھذا. تو آج ہے آئینہ. تو آئینہ محمدن، محمد کہاں ہے. ہوا فی الغرفتی. ہوا جو ہے، ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی، ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی. اور یہ پریپوزیشن، یہ ناؤن ہے، جیسے پرو ناؤن ہوتا ہے نا، ہی، شی، دے. تو ہوا جو ہے وہ ہم ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے اور تھرڈ پرسن غائب کے لیے. ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے. وہ آئینہ یاسرن، اور یاسر کہاں ہے. ہوا فی الحمامی وہ واش روم میں ہے. وہ آئینہ آمینۃ، اور آمینہ کہاں ہے. ہیا فی المطبخی. ہیا جو ہے یہ بھی پروناؤن ہے، اور یہ شی کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے ہوا ہی کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ہیا جو ہے وہ شی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہیا فی المطبخی وہ کچن میں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے. ہوا علی المکتبی وہ ٹیبل پر ہے. وہ این الساعۃ، اور گھڑی کہاں ہے. ہیا علی السریری وہ بیڈ پر ہے. جس طرح ہم انسانوں کے لیے ہوا اور ہیا استعمال کرتے ہیں، اس طرح ہم چیزوں کے لیے بھی ہوا اور ہیا استعمال کر سکتے ہیں. ناموں کے اندر تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن چیزوں کے اندر کیسا پتہ چلے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ انشاءاللہ ایک اگلے چیپٹر میں آئے گا. لیکن آج اس چیپٹر تک آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں آپ کو اس طرح کی گول تا نظر آئے گی، جس کو تا مدورہ یا تا مربوطہ کہتے ہیں، گول تا، ہر لفظ کے آخر میں اگر آ جائے تو وہ لفظ مؤنث ہو جاتا ہے. جیسے الساعۃ مؤنث ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ہیا کہہ دیا ہے، مؤنث ٹریٹ کیا ہے. نیچے بات کرتے ہیں عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ. نیچے آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے. یہ کلاس کے اندر آپ کی ٹیچر یا آپ کے ٹیچر آپ کو کروا دیں گے. اس کے بعد پھر اقرا وکتب ہے، ما ضبط اواخر کلمات کے. ہم نے اس کو لکھنا ہے اور پڑھنا ہے، لیکن کرنا کیا ہے، ہر لفظ کے آخری حرف کو ہم نے حروف دینے ہیں، زبر زیر دینی ہے. تو المدرسۃ آ جائے گا، اور اس کے میں ہمارے پاس حرف جر فی لگا ہے، تو فی المدرستی آ جائے گا. فی البیتی، البیت، الغرفۃ، الحمام، فی المطبخی، المکتب، علی المکتبی، علی الکرسی، السریر، علی الکتابی، فی المسجد. اقرا وقت پڑھیے لکھیے. الطالب فی الجامعۃ، الرجل فی المسجد، این التاجر هو فی الدکان، القلم علی المکتب، این زینب ہی فی الغرفۃ، این الورق هو علی المکتب. تو یہ یہاں پر ہمیں زیر لگانے کی مشق کروائی جا رہی ہے. این المدرس هو فی الفصل، این یاسر هو فی المرحاض، الشمس والقمر فی السماء، من فی الفصل. تو یہ زیر دیتے ہیں.
اگلے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ادھر لڑکوں کے نام ہیں اور ادھر جو ہے وہ ہمارے پاس لڑکیوں کے نام ہیں۔ اگر آپ لڑکوں کے ناموں کو، اس پورشن کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ہر لفظ کے آخر میں تنوین یعنی 2 زبریں نظر آئیں گی، محمد، خالد، حامد۔ لیکن لڑکیوں کے ناموں کے آخر میں آپ کو ایک ہی سنگل پیش نظر آئے گی، جیسے آمینہ، زینب، فاطمہ۔ تو یہ کیا رول ہے؟ رول یہ ہے کہ جو لڑکوں کے نام ہوتے ہیں اس کے آخر میں ہمیشہ تنوین آئے گی، 2 زیریں آئیں گی یا 2 زبریں آئیں گی یا 2 پیشیں آئیں گی۔ لیکن جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں اس میں صرف سنگل ہی حرکت آتی ہے، اس میں ہم ڈبل حرکت نہیں، آمینہ تو کہیں گے، آمینہ تن نہیں کہیں گے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ نیچے ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے لڑکوں کے ناموں کو 2 پیشیں دینی ہیں اور لڑکیوں کے ناموں کو ہم نے 1 پیش دینی ہے۔ تو یہ حامدن آ جائے گا، زینب، آمینہ، عمار، سعید، فاطمہ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشہ، محمد، صفیہ، خدیجہ۔ باب پورشن، یہاں بھی سیم رول ہے، البیت من البیتی۔ ہم نے پیچھے 2 حروف جر پڑھے تھے، فی اور علی۔ اس پورشن میں ہم 2 نئے حرف جر پڑھیں گے، وہ ہے من، جس کو کہتے ہیں فرام، سے، ٹھیک ہے، اور المسجد، الی المسجد، الی کہتے ہیں کی طرف، ٹورڈز۔ تو البیت من البیتی، المسجد الی المسجد۔ المدرس ٹیچر، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو انت آپ یعنی یو، اور مذکر کے لیے، میل کے لیے آپ کہاں سے ہیں؟ محمد، انا من الیابانی، انا یہ بھی پروناؤن ہے، پروناؤن یعنی کہ آئی۔ تو ہم نے ابھی تک 4 پروناؤن پڑھ لیے ہیں۔ پہلا ہوا جس کا مطلب ہوتا ہے ہی، اور اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا تھا ہیا جس کا مطلب ہوتا ہے شی، اس کے بعد انتا جس کا مطلب ہوتا ہے یو، اور آخر میں ہم نے پڑھا ہے انا جس کا مطلب ہوتا ہے آئی۔ یہ 4 ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو المدرس من این انتا، آپ کہاں سے ہیں؟ انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں۔ ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے؟ ہوا من الصینی، وہ چائنا سے ہے۔ ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے؟ ہوا من الہندی، وہ انڈیا سے ہے۔ این عباس، عباس کہاں ہے؟ خرجہ، وہ نکل گیا ہے، یعنی وہ باہر چلا گیا ہے۔ تو خرجہ ایک ورب ہے، وہ نکل گیا ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ باقی انشاءاللہ جب چیپٹر آئے گا گردانوں کا، یا وہاں پہ اس کو ہم اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے۔ ابھی فی الحال تک یہ یاد رکھیں کہ خرجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چلا گیا۔ این ذہب، وہ کہاں گیا ہے؟ ذہب الی المدیری، وہ مینیجر کی طرف گیا ہے۔ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا ہے؟ ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاضِ، وہ واش روم کی طرف گیا ہے۔ آگے ہمارے پاس تمارین ہیں، یہ آپ کلاس میں کر لیں گے، اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہمارے پاس اقرا وقتو، پڑھیے لکھیے، ما ضبطی اواخر الکلمات، ہم نے ہر کلمے کے آخر کو حرکت دینی ہے۔ تو یہ الغرفۃ ہو جائے گا من الغرفتی، من الحمامی، المرحاض، الی المرحاضی، الیابان، الفلبین، من الہندی، الی الصین۔ تو جن حروف کے پہلے حرف جر فی، علی، من، الی آ جائے گا، اس لفظ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو اپنے زیر دینی ہے۔ نیچے پھر پڑھنے کی اور لکھنے کی مشقیں ہیں، اس میں بھی حروف جر کی مشق ہے۔ من این فاطمہ ہی من الہندی، خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، ذهب التاجر الى الدکان، خرج حامد من الغرفة وذهب الى الحمام۔ من خرج من الفصل، خرج الطالب من المدرسة وذهب الى السوق، خدیجة من الصین وخالد من الیابانی۔ نیچے جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم نے حرف جر لگانے ہیں مناسب۔ تو الکتاب اس میں آ جائے گا اعلیٰ مکتبی، آن دا ٹیبل ہے۔ الطالب فی الفصل، اسٹوڈنٹ اس کے اندر کلاس کے اندر ہے۔ ذہب حامد، ذہبہ کے ساتھ ہمیشہ الی آتا ہے، وہ مسجد کی طرف گیا ہے۔ خرجہ کے ساتھ ہمیشہ من آتا ہے، خرجہ من المدرسۃ، وہ اسکول سے نکل گیا ہے۔ ذہب محمد، اس میں 2 آئیں گے، من الصینی الی الیابانی، وہ چین سے جاپان کی طرف گیا ہے۔ نیچے الکلمات الجدیدہ ہیں، یہ بہت ذرا ضروری ہیں ان کو یاد کرنا۔ المدرسۃ اسکول کو کہتے ہیں، المطبخ کچن کو کہتے ہیں، الیابان جاپان کو، المدیر مینیجر کو کہتے ہیں، الفصل
یہ کلاس روم کو کہتے ہیں، الغرفہ تو کمرے کو کہتے ہیں، الصینو یہ چائنا کو کہتے ہیں، ذہبہ وہ ایک مرد گیا یعنی ہی وینٹ، یہ ماضی میں ہے ہی وینٹ، الحمام یہ نہانے کی جگہ، واش روم ہے، سوری یہ باتھ روم ہے، الجامعہ تو یونیورسٹی کو کہتے ہیں، ہند انڈیا کو کہتے ہیں، خارجہ وہ ایک مرد نکل گیا، المرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں، سوق بازار کو کہتے ہیں، اور فلپین جو ہے وہ فلپینز کو کہتے ہیں۔ اب نیچے انہوں نے ایک طرح کا خلاصہ میں بتا دیا ہے، فی علی من الی یہ کیا ہے، من حروف الجر، یہ حروف جر میں سے ہیں، یعنی اور بھی حروف جر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔